الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم سبق جو کہ رشتوں کے متعلق ہے، کیونکہ بہنوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں آتے، یا پھر جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں رشتہ نہیں ہوتا، یا پھر رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، سو معاملات یعنی پڑ جاتے ہیں۔ تو اب ان سب مسائل کا یہ حل ہے، یعنی رشتہ ہوتا نہیں ہے، یا رشتہ ہوتا ہے تو کوئی رشتہ اچھا نہیں آتا، یا پھر رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں بچے بچیاں، رشتے اچھے نہیں آتے۔ تو یہ جو آج کا یہ حل ہے، آج کی ویڈیو میں 3 حل بتائیں گے، اور تینوں حل کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ حل پتھر توڑ ہے، میں کہتا ہوں لوہے توڑ حل ہے۔ یہ لوہے توڑ حل کیوں کہ میرے نبی کا فرمان مبارک ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل تو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں اور ایمان کے کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے نبی کے فرمان پر بھی اعتماد نہیں ہوتا۔ میں اس لیے گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہ فرما دیا ہے، جو بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم آنکھیں باندھ کر کے اس کو جناب یہ تسلیم کرتے ہیں اور گارنٹی شدہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے۔ حضور کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، فرمان مصطفیٰ اور پورا نہ ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی بات تو رب تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، ہاں پوری، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ احزاب ہرن کی کھال پر لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں جناب علی رکھ کر گھر میں رکھے، پھر سے سنیں، سورۃ احزاب کو جو شخص لکھتا ہے، سورۃ احزاب کو لکھ کر ہرن کی کھال پر، یعنی لکھے گا تو ہرن کی کھال پر لکھے گا، سورۃ احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھے گا، ہرن کی کھال پر لکھ کر تنگ منہ والی بوتل ہو اس میں رکھ کر گھر میں رکھے، یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی بہنوں، بیٹیوں اور دوسرے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی خواستگار ہیں، اچھے رشتے آئیں گے ان کے پورے خاندان کے لیے، صرف اس ایک عمل کی برکت سے رشتے بھی اچھے آئیں گے، اور جہاں مرضی چاہے کرے، اگرچہ یہ غریب آدمی، آپ تو دیکھتے ہیں نا پیسے والے کو کہ جناب علی پیسہ ہے تو اب رشتہ کرتے ہیں، پیسہ نہیں ہے تو رشتہ نہیں کرتے، اب ایسا ماحول بن چکا ہے، کوشش کرتے ہیں پیسے والے کو تلاش کریں، اور کچھ لوگ جناب علی ہم رشتہ کریں گے، نہیں یار ہم رشتہ کریں گے، اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اور بابا پیسے کو دیکھ کر رشتہ نہیں کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور نے فرمایا جس نے دنیا دیکھ کر رشتہ کیا ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوگا، اس رشتہ کرنے میں ذلیل و رسوا ہوگا، اور جس نے دین دیکھ کر رشتہ کیا ہمیشہ کے لیے اس کے بیڑے پار ہوں گے، دنیا میں اور دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دین دیکھ کر رشتہ کیا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا کہ تم رشتہ کرنا چاہتے ہو، لڑکے کو دیکھو خوبصورت ہے،
پہلی چیز یہ نہ فرمائی، مالدار ہے پہلی چیز یہ نہ فرمائی، بلکہ سب سے پہلے حضور نے فرمایا دیکھو دین کے مطابق کتنا چلتا ہے، دین کو کتنا سمجھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا خوبصورت ہے، تیسرے نمبر پہ فرمایا کیا اس کے پاس مال ہے، یعنی اتنا مال کہ جتنا گزر اوقات کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کاریں ہوں تو کوٹھیاں ہوں، یہ ہو وہ ہو، نہ، رشتہ اچھا ہو، دیندار ہو، کر دینا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار پیسے والا آدمی ہو تو اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے، نہ، ہمیشہ رسوائیاں ملیں گی۔ اور یہ بات تجربہ کر کے دیکھ لینا، میری تجربے میں سے گزری ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوو گے۔ کوشش کرو جب بھی رشتہ کرنا ہے تو دیکھیں، سب سے پہلے دین دیکھیں، دین پر کتنا چلتا ہے، دین کو کتنا سمجھتا ہے، پھر دیکھیں کیا اس کے پاس اتنا مال ہے کہ یہ صبح شام کا کھانا کھلا سکے گا۔ پھر تیسری چیز دیکھیں کہ خوبصورت ہے۔ بس جو لوگ ان جناب علی کوششوں میں رہتے ہیں، جناب علی دیکھا جائے نوکری ہے، مال کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے۔ اب لڑکوں والوں میں رسم چل چکی ہے، دیکھتے ہیں لڑکی یار امیر کتنی ہے، کیا جہیز میں کار لے کر آئے گی۔ یار کیوں رب کی ناراضگی کو لیتے ہو تم؟ یہ رسوائیاں یہاں سے ملتی ہیں، رسوائیاں، کیوں اپنے آپ کو برباد کرتے ہو دنیا میں؟ اتنی فرمائشیں کر کے پھر جناب علی جب شادی ہو گئی، 6 مہینے نہیں گزرے، 10 سال گزرا ہوگا، طلاقیں ہوں گئے۔ دین کو دیکھو، یہ پہلی چیز تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر جناب علی تنگ منہ والی بوتل میں رکھ کر گھر کے اندر رکھے، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اس کی برکت سے اچھے رشتے آئیں گے اس کے گھر میں، اگرچہ یہ غریب ہو، اگرچہ یہ غریب ہو، رب کی رضا پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ العزیز مولا فضل فرمائے گا۔ اور دوسرا حل جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی میں تجھے ایک اہم بات بتاؤں۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا علی، جو شخص سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس میں 10 برکتیں ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سورت یاسین کی تلاوت کیا کرو، اس میں 10 برکتیں ہیں، اور ان 10 برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو بھی اس گھر میں کنوارا ہوگا اس کی شادی ہو جائے گی۔ جس گھر میں سورت یاسین کی تلاوت ہوگی اس گھر میں جو بھی شخص کنوارا ہے وہ شادی شدہ ہو جائے گا۔ اس 10 برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے۔ اور تیسرا حل کہ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں ہوتا، اور رشتے عام آ جاتے ہیں، عام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ضد کر کے بیٹھے تھے یہاں اور جگہوں پہ تو رشتہ کرنا ہی نہیں ہے نا، کرنا ہے تو وہیں پہ کرنا ہے، کیوں وہاں 10 پیسے زیادہ ہیں، وہاں 10 پیسے زیادہ ہیں، رشتہ وہاں پہ کروں گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورت طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے گا، لفظوں کو سمجھیں، جو سورت طٰہٰ 16ویں پارہ میں ہے، سورت طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر، ریشمی کپڑا ہو اور سبز رنگ کا ہو، اس میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے شادی کے ارادے سے، تو انشاءاللہ العزیز وہ جہاں بھی جائے گا ناکام نہیں لوٹے گا، وہیں پر اس کا رشتہ ہو جائے گا، جہاں چاہتا ہے وہیں پر رشتہ ہو جائے گا جو شخص یہ کرتا ہے۔ سورت طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑا اور سبز رنگ کا ہو، اس میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے،
جہاں یہ چاہتا ہے وہاں پر رشتہ ہوگا اس کا انشاءاللہ العزیز۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجرب شدہ وظیفہ ہے، ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں بھائی، عام آدمی کا بتایا وظیفہ نہیں ہے، جی ہاں رب کے ولی کا بتایا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ کمال گارنٹی شدہ ہے۔ یہ تینوں حل ایسے ہیں، تینوں حل، ان میں سے کوئی ایک اپنا لو انشاءاللہ العزیز ناکامی نہیں ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔